پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے آج ایک اور پریس کانفرنس کی ہے۔ 3-4 دن پہلے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے شہباز شریف کے اور ان کے بچوں کی جو کمپنیز ہیں ان کے ملازمین کے ناموں پر بنی جو فرنٹ کمپنیاں ہیں اس میں ہونے والی مبینہ ٹرانزیکشنز کی تفصیلات بتائی تھیں، کس نے کتنے پیسے کب کب جمع کرائے، بہت تفصیل سے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے 10 سوال کیے تھے شہباز شریف صاحب سے۔ آج وہ پھر ٹیلی ویژن پر آئے، پریس کانفرنس کی، اور آج انہوں نے مزید سوالات کیے شہباز شریف سے اور مزید ٹرانزیکشنز کے ثبوت دکھائے کہ ہوا میں کاغذ لہرا کر انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے یہ مزید ٹرانزیکشن ہوئی ہیں، اس کا جواب دیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شریف فیملی یعنی نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کے خلاف ایک اور ریفرنس آ رہا ہے، اور یہ جو ریفرنس ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے اور اس کو جلد از جلد منطقی انجام کو پہنچایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میں عدالت سے بھی اور نیب سے بھی مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچائیں۔ اب شہباز شریف صاحب کے بارے میں جو اظہار خیال شہزاد اکبر صاحب کر رہے ہیں، اور کئی مہینوں کے بعد انہوں نے کل 2-3 دن پہلے اور آج ایک پریس کانفرنس کی، اس کے ساتھ ساتھ آج جو پریس کانفرنس شیخ رشید صاحب نے کی ہے اس میں بھی انہوں نے کچھ اس قسم کی باتیں کی۔ انہوں نے کہا 31 جولائی تک جھاڑو پھر جائے گا، اور پیپلز پارٹی اور PMLN دونوں کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی کہ جھاڑو پھرنے جا رہا ہے۔ ایک اور پیش گوئی، اگرچہ ان کی بہت سی پیش گوئیاں درست ثابت نہیں ہوتی، لیکن بہرحال آج انہوں نے ایک اور پیش گوئی کر دی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور عجیب سی بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپنا سافٹ ویئر تبدیل کر لیں۔ اب اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اس سے کیا مراد ہے کہ وہ اپنا سافٹ ویئر تبدیل کر لیں، کیونکہ یہاں تو سب چیزیں شفاف ہیں، شفافیت کے ساتھ تمام معاملات چلتے ہیں۔ نیب اپنا کام کر رہا ہے، عدالتیں اپنی کام کر رہی ہیں۔ شہباز شریف اپنا گھر بیٹھ کے سافٹ ویئر تبدیل کر لیں گے تو اس سے ان کو کیسے ریلیف ملے گا؟ وہ ثبوت جو شہزاد اکبر صاحب روزانہ دکھاتے ہیں ان ثبوتوں کا کیا ہوگا اگر یہ اپنا سافٹ ویئر تبدیل کر لیتے ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے، وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اور بنیادی سوال یہ ہے اس ساری گفتگو میں کہ کیا شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی آئندہ دنوں میں واقعی مشکل میں پڑنے والے ہیں، ان کے مشکل دن شروع ہونے والے ہیں؟ یہ ہم آج تجزیہ کاروں سے پوچھیں گے جو ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں۔ راجہ عامر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد سرفراز ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، مجاہد بریلوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، ارشاد مداری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور سب سے پہلے ارشاد عارف صاحب، یہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے میں ذرا آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ آج انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کیا ہے، ذرا پہلے سن لیجئے۔ جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں، جن فرشتوں کو یہ اپنی چند بھینسوں کا دودھ اور قیمتی اور نایاب دودھ کروڑوں میں فروخت کرتے تھے، وہ فرشتے منظر عام پہ آ چکے ہیں۔ اصل سب سے بڑی تکلیف اور اس درد کی وجہ ان فرشتوں کا منظر عام پہ آنا ہے۔ اب جو شہباز شریف صاحب سے جواب چاہیے وہ ایک جواب تو یہ چاہیے، یہ 3 ٹرانزیکشنز کا میں ذکر کرتا ہوں، یہ تمام آپ کے سامنے چیزیں موجود ہیں، اس کو دیکھ لیجئے اور برائے مہربانی ان کا آپ جواب دے دیں۔ نیب کا ریفرنس تو فائل ہونے ہی والا ہے، وہاں یہ آپ کو جواب دینے پڑیں گے، اور یہ ہماری ڈیمانڈ بھی ہے، عدالت سے بھی ہے اور نیب سے بھی ہے کہ اس کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل کریں۔ نیب سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا نام ECL پر ڈلوائیں، اور شہباز شریف سے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا دامن صاف ہے تو بالکل آپ لندن جانے کی ضرورت نہیں، لندن میں بہت خطرہ ہے۔ ارشاد صاحب، شہباز شریف کے مشکل دن شروع ہونے والے ہیں؟ دیکھیں شیخ رشید صاحب تو خیر جو بھی کہیں، مجھے تو حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا سافٹ ویئر چینج کریں، تبدیل کریں۔ وہ کتنا تبدیل کریں؟ اتنا تو کر دیا انہوں نے کہ جناب نواز شریف صاحب کا اور جو مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ تھا، جو انہوں نے نیریٹو دیا تھا، ووٹ کو عزت دو، خلائی مخلوق اور یہ اور وہ سارا کا سارا دفن کر دیا انہوں نے۔ مریم صاحبہ کا ٹویٹر تک بند ہو گیا۔ میاں نواز شریف صاحب لندن میں تشریف فرما ہیں، وہاں آزاد میڈیا بھی موجود ہے، آزاد دنیا ہے، لیکن وہ بول نہیں پا رہے، حالانکہ ان کو جو تکلیف تھی وہ دل کی تکلیف تھی یا پلیٹلیٹس کا معاملہ تھا، ان کے زبان کا کوئی خدا نخواستہ معاملہ نہیں تھا کہ وہ بول ہی نہ پا رہے ہوں۔ سافٹ ویئر مزید کتنا چینج کریں وہ اور پھر بچ سکتے ہیں، یہ تو شیخ صاحب بتا سکتے ہیں یا وہ لوگ جو سافٹ ویئر کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ جہاں تک مشکل صورتحال کا، دیکھیں یہ 2 نئے کیسز آئے ہیں۔ پہلے بھی میاں شہباز شریف صاحب کوئی آسانی میں نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے، لیکن مشکل اس لیے ہے کہ ان کا صاحبزادے جو ہیں، حمزہ صاحب جو ہیں، وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، تحویل میں ہیں، اور وہ باہر ان کے بارے میں انہوں نے دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے خلاف ابھی تک کچھ ثابت نہیں ہو سکا۔ نہیں ثابت، دیکھیں ثابت تو کرنے کے لیے تو جب یہ ریفرنس جا رہے ہیں تو پھر ثابت کرنا پڑے گا ان کو، نیب والوں کو جو ریفرنس بھیج رہے ہیں۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے
کہ ہمارا نظام عدل اتنا سست رفتار ہے اور ہمارے یہ طاقتور جو مافیاز ہیں یا طاقتور حلقے ہیں ان کی اتنی چلتی ہے کہ وہ ایک کیس جس کا فیصلہ 1 مہینے میں ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 مہینے میں ہو سکتا ہے، نیب قانون کے تحت بھی ایک مدت مقرر ہے، وہ کئی سال چلا جاتا ہے۔ یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان سے نہ بڑی عدالت ہو سکتی ہے، نہ بڑا ادارہ ہو سکتا ہے۔ جب یہ پاناما کیس کا معاملہ تھا تو اس نے ڈائریکشن دی کہ 6 ماہ میں فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تقریباً 1.5 سال تک وہ کیس چلتا رہا۔ تو جہاں قانون اتنا کمزور ہو، عدالتیں اتنی کمزور ہوں اور جو لوگ ہیں سیاستدان ہیں یا ملزم ہیں وہ اتنے طاقتور ہوں کہ وہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے باوجود 1.5 سال تک لٹکا سکتے ہوں، تو وہاں یہ توقع کرنا تو عجیب ہے کہ حمزہ شہباز کے خلاف یا کسی اور کے خلاف 6 مہینے میں، 4 مہینے میں، 2 مہینے میں فیصلہ آ سکے۔ نظام عدل کی کمزوری بھی ہے، ریاست کی کمزوری بھی ہے، ریاست کے اندر بھی تضادات موجود ہیں، لیکن یہ بالکل صحیح ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مشکل کا شکار ہیں اور وہ مشکلات بڑھ سکتی ہیں، اس لیے کہ میری جو انفارمیشن ہے یا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو وعدے انہوں نے کیے تھے وہ بہت حد تک پورے نہیں کر پائے، اور اس وجہ سے شاید وہ مشکلات کا شکار ہوں گے۔ اور میں تو جب یہ آ رہے تھے تو اس وقت بھی اسی پروگرام میں نے کہا تھا کہ اگر وہ واپس آتے ہیں تو وہ غلطی کریں گے، میرا خیال ہے ان سے غلطی ہوگی۔ اچھا چلیں، یہ تو میں اب آپ سے آگے جا کے پوچھتا ہوں کہ کون سے وعدے انہوں نے کیے تھے اور کیا وہ وعدے پورے نہیں ہوئے، اور پلس یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ سافٹ ویئر تبدیل کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی، وہ ہوا نہیں ہے، کیا ہوا یہ چلیں آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے جو باتیں کی ہیں محمل، وہ تو میں بعد میں اس کی طرف آتا ہوں، لیکن پہلے شہزاد اکبر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں پہلے میں ذرا اس پہ آپ سے جانتا ہوں۔ کل کے پروگرام میں ہم نے کچھ اس پہ گفتگو کی تھی کہ وہ رکاوٹوں کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی رکاوٹیں ہیں ہمارے سامنے احتساب کے راستے میں کہ میں آپ سے ذکر کر دوں، صحافیوں سے انہوں نے کہا کہ آپ رونے لگ جائیں، کل ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی۔ آج وہ پھر مزید ٹرانزیکشن دکھا رہے ہیں اور بہت کانفیڈنٹ دکھائی دیتے ہیں۔ ایک طرف وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہیں، وہ دکھاتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ رکاوٹیں جو ان کے راستے میں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور وہ ثبوت جو وہ دکھاتے ہیں وہ ثبوت عدالتوں میں اس کو منطقی انجام تک پہنچا سکیں گے وہ اور نیب کی ٹیم؟ دیکھیے اسد، آپ ہی کے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر ارشاد بھٹی صاحب جو ہمارے ساتھ ایک اور بھی چینل پہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے ہی آپ کے چینل پہ ریسنٹلی ایک پروگرام پہ کہا کہ شہزاد اکبر صاحب تو پچھلے 1.5 سال سے اس طرح کی بارہا پریس کانفرنسز کر چکے ہیں اور بارہا اس طرح کے ثبوت دکھا چکے ہیں، لیکن کیا اس کا کوئی منطقی انجام آج تک نکلا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو ثبوت دکھانا، اور یعنی کہ میں اگر ابھی بیٹھ کر یہ پیپر ہے اور میں کہوں جی میں بس میرے پاس تو اتنا ثبوت ہے، سب کچھ ہے، میں بے شک وہ دکھا بھی دوں کہ کیا کیا ہے، وہ لگے کہ بہت کوئی بڑا پیپر ورک کر لیا ہے محمل نے، بڑا اس کے پاس ثبوت ہے، لیکن اصل میں اینڈ پہ جب وہ ایک فورینزک ٹیم بیٹھے، وہ انویسٹیگیشن کرے وائٹ کالر کرائم کو، آپ کو پتہ ہے پکڑنے کے لیے ایک ویسے اسپیشلائز ٹیم ہوتی ہے، FIA والے بھی بیچ میں پڑ جائے، نیب بھی پڑ جائے، سارا کچھ ہو جائے اور اینڈ پہ نکلے کچھ نہ، کیونکہ وہ ٹرانزیکشن وہ کہہ تو رہے ہیں لیکن اینڈ پہ وہ جو شہباز شریف صاحب یا ان کے بیٹوں کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں تو وہ ان تک پہنچ نہ سکے، وہ ہو نہ سکے کہ وہ پیپر ٹریل یا جو بھی سارا کچھ اس کا ہوتا ہے وہ نہ وہ کر سکے پروف۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ پیپر لہرانے سے یا پریس کانفرنسز کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ کے سامنے ہے، جس طرح یہ ابھی بیانیے کی بات کر رہے تھے شادارے صاحب، تو وہ بیانیہ بھی اس لیے چپ ہو کے بند ہو گیا کیونکہ ظاہر بات ہے کیسز بنے ہوئے ہیں، یہ ڈر ہوتا ہے آپ کو دوبارہ نہ جیل میں ڈال دیا جائے۔ لیکن 2-3 باتیں اگر آپ شہزاد اکبر صاحب کی محمل ملا کر دیکھیں نا تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس ثبوت سارے موجود ہیں لیکن رکاوٹیں اس قدر ہیں کہ میں اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا پاتا۔ تبھی انہوں نے صحافیوں سے بھی کہا تھا اگر ہم نہ کر پائے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے آنے والی حکومتوں پر زور دینا ہے کہ وہ احتساب کریں۔ رکاوٹیں ہیں ان کے پاس، ثبوت بھی ہیں اور رکاوٹیں بھی ہیں، یا دونوں میں سے ایک چیز ہے اور ایک نہیں ہے؟ نہیں اسد، رکاوٹیں کون سی؟ دیکھیں پاکستان کے اندر جو زیادہ تر رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے ہوتی ہیں، لیکن اس وقت تو وہ رکاوٹیں تو یہ لوگ سیم پیج کے اوپر ہے، تو ایسی تو کوئی چیز رکاوٹ ہونی نہیں چاہیے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی وہ FIA کے جو ہیڈ تھے انہوں نے بھی ریزائن اس لیے کیا تھا کہ گورنمنٹ میرے پہ پریشرائز کر رہی ہے کہ فیک کیسز بنائے جائیں، خواجہ آصف کے اوپر ٹریزن کا کیس بنا دو، فلانے پہ یہ کیس بنا دو۔ تو دیکھیں یہ گورنمنٹ، تو مجھے لگتا ہے اگر انہوں نے کیسز ہی بنانے نا، شہزاد اکبر صاحب ایک پریس کانفرنس کرتے بتائے IPPs والی رپورٹ کیوں نہیں لی جا رہی سامنے، وہ رکاوٹیں بھی ہمیں ذرا بتا دیں۔ یہ بھی بتائیں کہ شوگر اور اس کے اندر آٹے کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے، کیا حکومت کے جو لوگ جو کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے کیا ان کے خلاف کارروائی ہونے لگی ہے؟ تو مطلب یہ بھی بتا دیں نا، یہ رکاوٹیں تو یہ حکومت پتہ نہیں رکاوٹیں کس چیز میں ہیں
اور کہاں کہاں ہیں. رائٹ جی, بالکل صحیح ہے. اب مجھے بریلوی صاحب آپ کی اس پر رائے کیا ہے؟ شہزاد اکبر صاحب آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور کیس آ رہا ہے, اثاثوں سے زائد آمدن کا کیس, منی لانڈرنگ کا کیس, پھر ہم وہ جو زمین ہے ان کے گھر والی اس کے حوالے سے بھی باتیں سن رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ تمام کیسز, یعنی پہلے اگر شہباز شریف صاحب کو مجرم ثابت نہیں کیا جا سکا تو جو نئے ریفرنسز ہیں اس میں نیب کی ٹیم کامیاب ہو جائے گی اور شہزاد اکبر صاحب کی خواہشات تکمیل کو پہنچیں گی؟ دیکھیں, میں تو ایک عام آدمی کی نقطہ نظر سے یہ بات کروں گا کہ یہ کوئی پچھلے 2 سال سے ہم نیب کے وکیلوں کے اور بڑے بڑے پائے کے جو تجزیہ نگاروں کے یہ سن رہے ہیں 1 ارب 2 ارب 100 ارب 1000 کروڑ اس میں گھپلا اس میں گھپلا, نواز شریف گرفتار ہوئے, شہباز شریف گرفتار ہوئے, ان کے بیوکریٹ فواد حسن گرفتار ہوئے, یہ پیسے لے لیں گے, خاص آپ کہتے ہیں پیٹ پھاڑ کر لیں گے. یہ 2 سال ہمیں سنتے ہوئے ہو گئے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کا جو جوڈیشل سسٹم وہ ہو چکا ہے کولیپس. ابھی کچھ دن پہلے میرے محترم استاد ارشاد عارف صاحب نے پڑھا ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک خاتون کو رہا کیا, وہ 13 سال کی تھی تو 17 سال جیل میں رہی, 17 سال کہ اس نے شوہر کا قتل کیا تھا. اور بعد میں یہ کہا گیا کہ ہائی کورٹ کے اس جج نے, وہ تو اس جج کو اگر ہو سکتا ہے وہ سپریم کورٹ میں بیٹھا ہو یا ریٹائرڈ ہو گیا ہو, اس کو پکڑنا چاہیے, پوچھنا چاہیے تم نے ایک بے گناہ عورت کو دیا. بعد میں لاہور ہائی کورٹ کہتا ہے جی آپ بے گناہ ہیں, معاف تو کر سکتا ہوں لیکن ہم آپ کی دادرسی نہیں کر سکتے, ہم آپ کو اس کی کوئی ادائیگی نہیں کر سکتے. یہ آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے کہ آپ ایک غریب عورت تو 17 سال جیل میں رہے, اس کے بعد چلے جائیں. اب آپ ان پہ آئیے. جو اربوں کے الزامات تھے, نواز شریف بھی چلے گئے, زرداری بھی چلے گئے, فریال بھی چلی گئیں, ادرا بھی چلی گئیں, فواد حسن بھی چلے گئے, شہباز صاحب بھی گھوم رہے ہیں. اور دوسرے نیب نے یہ جو اربوں کی ہم باتیں سن رہے ہیں, پچھلے سال کی رپورٹ ہے 150 ارب روپیہ صرف انہوں نے یعنی وصول کیا ہے. 150 ارب ہوتا کیا ہے؟ یعنی صرف ایک کیس میں, ایک جو آئیکن ہے, جو آئیکن ہے کیا ہے پتہ نہیں, جو کہ ریئل اسٹیٹ کا, اس سے آپ کو یاد ہوگا جسٹس ثاقب نے کہا تھا ایک ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ایک کیس میں 1000 ارب روپے تم سے لے کے میں تمہیں چھوڑوں گا. 462 سے وہ 460 ارب پہ آ گئے. 460 ارب پہ اس نے ابھی 25 ارب روپے جمع کرائے. اس سے آپ اندازہ لگائیں. ہمیں اس وقت ضرورت ہے کورونا اور اس کے کرائسس سے نمٹنے کے لیے کہ 2 کروڑ 1.5 کروڑ 2.5 کروڑ لوگ ہیں, ان کے لیے پیکج کو 75 ارب روپے کا دیا ہے خان صاحب نے, اور 1 کروڑ 20 لوگوں کے لیے شاید کوئی 150 ارب روپے چاہیے. ایک آدمی 400 800 ارب روپیہ کھا گیا ہے. سندھ کے ایک منسٹر تھے, ان پہ کوئی 460 ارب کا تھا, 2 سال جیل میں رہے انفارمیشن کے, وہ بھی آرام سے گھر چلے گئے, بلکہ انہیں سونا میں تولا گیا. بات یہ کہ آپ کا یہ سسٹم فیل ہو چکا ہے. شہزاد اکبر صاحب وغیرہ یہ جو ان کی باتیں سنتے ان کے یہ جو تصور دیکھتے تنگ آ چکے ہیں. اگر یہ ان کو تو ایک مدت دینی چاہیے, جیسے میری جو ابھی بہن کہہ رہی تھی 3 مہینے میں اگر اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو یا تو ایک کیس کو ختم کر دو, ورنہ یہ جو ہے ہم اس طرح کی طوطا مینی کی کہانیاں سنتے ہوئے اتنے کھا لیے, اتنے پکڑ لیے, یہ ثبوت ہیں, ادھر جا رہے ہیں. اور مجھے علم ہے کہ ان کے جو دوروں پہ ان کے جو کہتے ہیں نا لندن جا کے پکڑوں گا, یہ جو وکیلوں کو آپ پیسے دیتے ہیں, لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر چکے ہوں گے یہ لوگ نیب اور ان کے افسران. آپ نے ریسیو کیا کیا؟ ہمیں پیسے چاہیے نا اس وقت. مین چیز یہ خاص طور پر کرونا کرائسس میں یہ جو آپ 15 کروڑ لوگوں کو بے روزگاروں کو کہہ رہے ہیں, آپ ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں احتیاط دو. لوگوں کی ہمارے آپ کی تنخواہوں میں 10% کمی ہو رہی ہے. 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہونے والے ہیں. اسد عمر کہتے ہیں جی 10 لاکھ ادارے بند ہو جائیں گے, 2 کروڑ 20 لاکھ برادر آ جائیں گے. تو یہ پیسہ جو ہے اگر یہ سب جد کی ذکر کر رہے ہیں ان کو, ورنہ شہزاد اکبر کو رہنے کا حق نہیں ہے کہ وہ 1 سال سے زیادہ رہے. اگر اس نے وہ کہہ رہے ہیں ان کو ریکور کرنا چاہیے اور ریکور کرنا پڑے گا, لیکن وہ رہنے کا حق نہیں ہے کہ جو ریلوے صاحب مسئلہ یہی ہے نا وہ جو میں کس کا پرابلم یہ ہے کہ میں تو بڑے کیس کا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کی کورٹیں انہیں رہا کر دیتی ہیں. اور میں نے کہا نا ایک کیس میں 460 ارب روپے لینے تھے, 25 ارب لیے. اب تک وصول کتنا کیا ہے؟ 150 ارب 1 سال میں, اتنا پکڑ کے, اور ہزاروں اربوں میں. تو جناب یہ آپ جب تک ان کے لیے تو سرسری سماعت کی عدالتوں کے ذریعے انہیں تعین نہیں کریں گے, ورنہ پھر الزام لگانے والوں کو شہزاد اکبر سمیت اور جو بیٹھے ہوئے نیب کے افسران, پھر ان کو پھر کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. میں سوال آگے لے کے چلتا ہوں راجہ عامر باز صاحب کی طرف. راجہ صاحب مسئلہ اب یہ ہے کہ کیا جو ثبوت ہیں وہ موجود نہیں ہیں بیرسٹر شہزاد صاحب کے پاس, اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں کیا؟
یا اگر ان کے پاس واقعی جتنی تفصیل سے وہ بتاتے ہیں وہ ثبوت ہیں لیکن نظام ان کو سپورٹ نہیں کر رہا کہ وہ عدالت میں جا کے اس کو ثابت کر سکیں، یا پھر یہ رکاوٹ ہے کہ نیب کی کیپیبلٹی کا ایشو ہے جو کہ نہیں لگتا بظاہر کیونکہ بہرحال ان کے پاس ٹیم ہے، وکلاء ہیں، سب چیزیں ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے کہ بہت تفصیل بتاتے ہیں، جتنی تفصیل بتاتے ہیں شہزاد اکبر صاحب ان پہ یقین کر لیا جائے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اب شہباز شریف صاحب کو مجرم ثابت کرنے میں، تو کہاں پرابلم ہے؟ دیکھیے اسد، ابھی جیسے پروگرام کے شروع میں شیخ رشید کی بات ہوئی کہ اصل مسئلہ ہے کہ جو سافٹ ویئر ابھی ہے احتسابی عمل کا یا اس ملک میں کرپشن کو ختم کرنے کا، جب تک اس سافٹ ویئر کو یا نیب کے سافٹ ویئر کو چینج نہیں کیا جائے گا، آپ کا احتسابی عمل، احتساب کبھی ٹیلی ویژن پہ یا کرپشن کا کیس کبھی کسی پریس کانفرنس میں ثابت نہیں ہوگا. جب اتنے شواہد دنیا کی کسی بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے پاس موجود ہوتے ہیں تو پھر وہ پریس کانفرنس نہیں کرتے، وہ اس شخص کو اٹھاتے ہیں، سلاخوں کے پیچھے لے کے جاتے ہیں، اس کو 4 دن میں عدالت میں پیش کرتے ہیں، وہ شواہد وہاں پہ آ جاتے ہیں اور اسے مہینوں میں سزا ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ نے اس چیز کو ایک آپٹکس کے لیے بنا دیا جائے کہ یہ احتساب کا جو عمل ہے عوام میں ایک آپٹکس، ایک آنی جانیاں، ایک نیب کی کارکردگیاں، پریس کانفرنسز، پریس ریلیزرز، جناب یہ کس چیز کا آپ احتساب کر رہے ہیں؟ وہ کدھر گئے 56 کمپنیوں کے کیسز، وہ کدھر گئے رمضان شوگر، وہ کدھر گیا فالودے والا، وہ کدھر گیا پاپڑ والا، وہ کدھر گیا حسین لوائی، وہ زرداری صاحب، وہ ادی فریال تارپور. تو یہ ایک مذاق بن گیا ہے اسد. اس کو درست کرنے کے لیے پورا سافٹ ویئر نہ صرف احتساب کا چینج ہوگا، پورے ہمارے ملک کا جو سافٹ ویئر ہے انفارچونیٹلی وہ ایک ایسی ڈائریکشن پہ چل پڑا ہے کہ جہاں پہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے کہ آپ نے کون سے اسٹیشن پہ ٹرین میں تو بیٹھ گئے ہیں، اترنا کہاں پہ ہے. صاحب آپ کی ویسے انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ آپ ظاہر ہے آپ کے پاس ایک پورا پرسپیکٹو بھی موجود ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ جو ثبوت دکھاتے ہیں شہزاد اکبر صاحب وہ ان کے پاس موجود ہیں جتنی تفصیل سے وہ پریس کانفرنس میں بتاتے ہیں، اور اگر ہیں تو کیا ان کی بنیاد پر شہباز شریف کو یا کسی بھی شخص کو مجرم ثابت نہیں کیا جا سکتا؟ نہ کافی ہوتے ہیں آپ کے خیال میں یہ ثبوت؟ دیکھیے میرے خیال میں یا جو میرا 30 سال کا تجربہ ہے اس میں یہ شواہد اگر نیب کے کسی بھی آنےسٹ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے پاس ہیں اور کسی بھی آنےسٹ چیئرمین نے اگر ریفرنس بنایا ہے تو یقین کریں کہ یہ شواہد جو کہ ڈاکیومنٹری شکل میں ہوتے ہیں ان کو ثابت کرنا کچھ پیشیوں کی بات ہوتی ہے. اور ان شواہد کی روشنی میں شہباز شریف صاحب، ان کی فیملی، ان کے بچے، یہ تمام افراد جنہوں نے یہ منی لانڈرنگ اور یہ جعلی فرنٹ کمپنیز اور اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں یہ 100% بک ہوتے ہیں، انہیں 100% سزا ہوتی ہے. دنیا کی کوئی عدالت ان کو چھوڑ نہیں سکتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ نیب میں جائیں گے شواہد تو یہ کس انداز میں جو عدالت میں پیش کیا جائے گا. جب ان کا پروسیکیوٹر عدالت میں آئے گا عدالت پوچھے گی بتائیے کدھر ہیں وہ شواہد، تو وہ شواہد اگر نیب کا پروسیکیوٹر صاحب پیش ہی نہیں کرے گا وہ کہیں چھپ جائے گا. اگر فوٹو کاپیز کی شکل میں نیب شواہد پیش کرے گی تو پھر کوئی ممکنہ سزا نہیں ہوگی. اور یہی ہمارے عدالتوں میں بھی مسئلہ ہے کہ اسی شہباز شریف جو کہ گارنٹر بن کے گیا نواز شریف کا کہ میں اس کو واپس لے کے آؤں گا، نہ نواز شریف کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، نہ نیب شہباز شریف سے پوچھتی ہے کہ تم ہمارا ملزم جسے سزا ہو چکی ہے اسے لے کے گئے تھے وہ کہاں پہ ہے. تو یہ سسٹم ایز اے ہول نہ سزا دینے کی طرف جائے گا اور نہ ہی احتساب کی طرف جائے گا. رائٹ سر، بالکل صحیح ہے. میں ایک سا بریک لے لوں، بریک کے بعد میں آپ کو یہ جو 31 جولائی کی تاریخ شیخ رشید صاحب کی طرف سے دی گئی ہے اس میں اب سوال یہ ہے جو کہ میں راجہ عامر عباس صاحب سے بھی پوچھوں گا اور پھر باقی سب لوگوں سے اس پہ تبصرہ چاہوں گا کہ وہ کون سے کیسز ہیں جن کی بنیاد پر یہ لگ رہا ہے شیخ رشید صاحب کو کہ 31 جولائی تک جھاڑو پھر جائے گا، یا کون سی چیزیں ایسے شواہد نئے آ رہے ہیں اداروں کے پاس جس کی بنیاد پر لگتا ہے کہ مزید گرفتاریاں ہوں گی. اور جب شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے گرفتاریاں ہوں گی تو دوسری طرف سے کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. پہلے تو آپ یہ دعویٰ سن لیجئے شیخ رشید صاحب کا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں 31 جولائی تک جھاڑو پھر جائے گا. کیسے کہا انہوں نے، کن الفاظ میں کہا، یہ سنیے. نیب نے اگر امینڈمنٹ کیوں مانگ رہے ہیں، یہ کیوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نیب ختم کر دو؟ ان کو پتہ ہے کہ عید کے بعد 31 جولائی تک نیب جھاڑو پھیر دے گی، ایسا جھاڑو پھیر دے گی، کیونکہ وہ جو انہوں نے مزے لیے ہوئے ہیں ضمانتوں کے اور دوسری چیزوں کے، یہ سب فارغ ہو جائیں گے. چھوٹی عید کے بعد قربانیاں، گرفتاریاں ہوں گی، میں اس پہ قائم ہے اور دونوں طرف ہوں گی. اچھا راجہ صاحب، میں آپ سے شروع کر لیتا ہوں. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ ایسے کون کون سے کیسز لگے ہوئے ہیں جن کا فیصلہ 31 جولائی تک آنے کی توقع ہے، جس کی بنیاد پر شیخ رشید یہ کہہ رہے ہیں کہ جھاڑو پھر جائے گا، اور دونوں طرف، یعنی دونوں طرف سے مراد ان کی شاید پیپلز پارٹی اور یعنی اپوزیشن اور حکومت کی طرف دونوں طرف اشارہ ہے، یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف کیا اشارہ کر کے وہ دونوں طرف کہہ رہے ہیں؟ اسے کیا مراد ہے؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اور کن کیسز کی بنیاد پر یہ گرفتاریاں ہوں گی اور یہ جھاڑو پھرے گا؟ جی اسد، ایک تو یہ جو بات شیخ رشید یا اس قسم کے سیاستدان کرتے ہیں کہ جی عید کے بعد، مارچ کے بعد، بڑی عید کے بعد قربانی سے پہلے قربانی، یہ ٹوٹل ان لوگوں کو یہ اس لیول پہ آگے ہیں کہ قوم نے آپ کو اتنا بڑا منصب دیا ہے، خدارہ اس قسم کی باتیں نہ کریں. اور نیب کا ادارہ پھر اگر اس کے پاس کیسز ہیں تو وہ نہ عید کا انتظار کرتا ہے، نہ ہواؤں کا رخ دیکھتا ہے. اب کیسز بہت سے ہیں، اور کیسز اگر یہ بات کرتے ہیں کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو جھاڑو پھر جائے گا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اکراس دی بورڈ اگر نیب کیسز کرے گا، اگر آپ کی آئی پی پیز کے کیسز میں نیب کیوں خاموش بیٹھا ہے، یہ شوگر اور یہ گندم کے سکینڈل میں نیب کیوں خاموش بیٹھا ہے، آپ کے جو کے پی میں کیسز ہیں، یہ ڈیفنس منسٹر کے خلاف کیسز ہیں، وہ کیوں نہیں آ رہے؟ جب تک نیب ان تمام کیسز کو بشمول اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھے کہ یہ حکومت کا کیس ہے، یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ نواز شریف ہے، یہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، یا یہ وزیر اعلیٰ ہے، جب تک وہ تمام کیسز کو عدالت میں نہیں لائے گا، جب تک بڑے بڑے کارٹلز اور مافیاز کے خلاف جو کیسز موجود ہیں وہ تمام چیزیں نہیں آتی، تو یہ کچھ نہیں ہوگا. اگر یہ واقعی ہی یہ کیسز کی جو فائنل انویسٹیگیشن رپورٹس ہیں، تحقیقات تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے، یہ آ جاتے ہیں، تو یہ منی لانڈرنگ کے کیسز، یہ شہباز شریف کے کیسز، یہ کے پی کے کیسز، یہ آئی پی پی کے، یہ دوسرے، یہ تمام چیزیں اگر آ جاتی ہیں تو یقین کیجئے کہ اس ملک میں آپ کو یہ جو اتنا بڑا کرپشن کا ناسور ہے، یہ ایسے جڑ سے اکاڑ کے باہر پھینکا جا سکتا ہے. راجہ صاحب، ایسا کوئی کیس نظر آ رہا ہے جس میں شہباز شریف کی گرفتاری مجھے دیکھیے، گرفتاری اس کی پہلے بھی ہوئی، ضمانتیں اس کی دوبارہ بھی ہو گئی. اگر یہی سسٹم ریپیٹ ہونا ہے تو دس از ٹوٹلی ایک بےہودہ قسم کا سسٹم ہوگا. جب تک کہ اکراس دی بورڈ نہیں ہوگا، سزائیں نہیں ہوں گی، جب تک کہ کارٹلز پہ ہاتھ نہیں جائے گا، خالی سیاستدان کو اٹھا کے شہباز شریف کر کے احتساب نہیں ہوگا. سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ ان سلوگنز کو اور پریس کانفرنسز کو. بالکل ٹھیک ہے. میں دوسری لائن بھی ذرا سنوا دیتا ہوں سافٹ ویئر والی. اس پر جو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ سافٹ ویئر تبدیل، ہم تو سمجھتے تھے کہ سافٹ ویئر جو ہے وہ پہلے ہی ان کا دوسرا سافٹ ویئر اور نواز شریف صاحب کا سافٹ ویئر مختلف ہے، لیکن یہ کیا بات کر رہے ہیں ذرا سنیے. شہباز شریف کو کاغذات لانے کی اجازت نہیں ملے گی، وہ اپنے ٹریپ میں خود ہی پھنس گیا ہے. شہباز شریف اپنا سافٹ ویئر ہی بدلے تو بچ سکتا ہے، ورنہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے شہباز شریف کے لیے لاک اپ کا پروگرام ہے. اچھا، اس پہ میں اب اشاد صاحب آپ سے شروع کر لیتا ہوں، پھر میں محمل کے پاس آتا ہوں کہ یہ سافٹ ویئر جو ہے، یہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں یا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا سافٹ ویئر پہلے سے ہی سافٹ ہے. یہ جو ہے نا نواز شریف کا سافٹ ویئر ہارڈ قسم کا ہے، وہ مختلف سافٹ ویئر ہے. تو یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ پہلے میں بات کروں گا جو پہلے راجہ عامر عباس صاحب بات کر رہے ہیں. دیکھیں، اس ملک میں یہ حقیقت ہے جو ہمیں مان لینی چاہیے کہ 2 طرح کے قوانین ہیں، 2 طرح کے معاشرے ہیں، 2 طرح کی ریاست ہے. جو ریاست ہماری ایسی ہے، قوانین ہمارے ایسے ہیں، معاشرہ ہمارا ایسا ہے کہ جو ظالم کے لیے ہمیشہ مہربان ہے اور مظلوم کے لیے ہمیشہ وہ سنگ دل ہے، اور بالکل مظلوم کے پاس ہوتا نہیں ہے نا کچھ دینے کے لیے، آفر کرنے کے لیے، ستیلی ماں جیسا ہے. دیکھیں کہاں یہ ہو سکتا ہے، ہم نیب کی بات کر رہے ہیں، حکومت کی بات کر رہے ہیں، شہزاد اکبر کی، کہیں ہو سکتا ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص کو ضمانت دی جائے اور ضمانت دینے کے بعد 50 روپے کے
جو شورٹی بانڈ پہ اس کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی جائے اور ضامن کس کو لیا جائے جو اس کے ساتھ جا رہا ہے. یعنی ضامن کو بھی یہ زحمت نہیں ہے, وہ خود ملزم ہے, وہ خود ضمانت پہ ہے, یہ بھی جرت نہیں ہے کہنے کی کہ جناب ضامن صاحب آپ تو یہاں بیٹھے نا تاکہ ملزم نہ آئے تو ہم آپ سے تو پوچھ سکیں. وہ یعنی ملزم بھی چلا جاتا ہے جس کی ضمانت ہوتی ہے اور جو ضامن ہے وہ بھی ساتھ چلا جاتا ہے. اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر ہم واپس بھی آ جاتا ہے اور اسے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں ہم اگر نیب کو متون کریں یا حکومت کو, شہزاد اکبر کو, تو یہ مذاق ہی ہوگا. بھئی سیدھی سیدھی بات ہے کہ ریاست بہت ہی کمزور ہے اور مافیاز جو ہیں بہت طاقتور ہیں, اور مافیاز ہمیشہ طاقتور ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. وہ جو گاڈ فادر تھا الپیچونو جو تھا, اس کو امریکہ جیسی ریاست اصل جرائم میں گرفتار نہیں کر پائی تھی اور پھر وہ انکم ٹیکس کے کیس میں اس کو گرفتار کیا گیا تھا. امریکہ میں بھی ایسے ہوتا ہے اور دنیا میں ایسے ہوتا ہے. تو پاکستان تو ویسے ہی یہاں تو تار عنکبوت ہے ہمارے ہاں قانون, طاقتور کے لیے وہ بالکل ماں جیسا ہے اور مظلوم کے لیے اور کمزور کے لیے جو ہے وہ بالکل ستیلی ماں جیسا ہے. تو اس صورتحال میں اگر شیخ رشید یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جناب شہباز شریف صاحب کون سی بات ایسی ریاست کی یا کسی ادارے کی نہیں مان رہے جس کی وجہ سے ان کو خطرہ ہے. جو ثبوت شہزاد اکبر صاحب ہمیں دکھا رہے ہیں اگر یہ درست ہیں اور اس کے بعد وہاں جا کے عدالتوں میں پیش بھی ہو جاتے ہیں, تو اصل پرابلم یہ ہے کہ ڈیلے اس لیے نہیں ہوتی کہ نیب یا کوئی بھی ادارہ جو پراسیکیوٹر ہوتا ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے اس کو ڈیلے کیا جائے. اگر ہمارا رویہ یہ ہو ریاستی اداروں کا, عدلیہ سمیت کے جناب والے ایک وکیل جو ہے وہ چاہے تو 6 مہینے کی ارجنٹ لے لے, 1 سال کی لے لے, اس بات پہ لے لے کہ مجھے آج زکام ہے اور میں 3 ہفتے کے لیے آرام کرنا چاہتا ہوں اور وہ ارجنٹمنٹ اس کو مل جائے, تو پھر وہاں ڈیلے بھی ہوگا, وہاں طاقتور کو سہولت بھی ملے گی, طاقتور کو رعایت بھی ملے گی, طاقتور کو فائدہ بھی ہوگا. یہ جتنے کیسز ہیں آج تک جن کا فیصلہ نہیں ہوا وہ یہ نہیں ہے کہ کمزور کیس تھے, اس لیے وہ نہیں ہوا کہ آپ نے ڈیلے کیا, انہوں نے ڈیلے مانگا, ڈیلے ملتا رہا اور حتیٰ کہ 10 سال گزر گئے, 5 سال گزر گئے اور ان کی اپنی حکومت آ گئی. اب بھی یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے کہ شریف خاندان کو, زرداری خاندان کو یہ علم ہے, وہ جانتے ہیں کہ کسی نہ کسی سطح پہ ہم لوگ بارگین کر کے دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے, پھر ہم ایک ایک آدمی کو جس نے ہمیں سزا دلوائی ہوگی, خواہ وہ جج ہوگا, خواہ وہ وکیل ہوگا, خواہ وہ کوئی دوسرا ہوگا, اس کو ٹارگیٹ کریں گے اور اس کے بعد یہ حدیبیہ کیس کی طرح وہ کیس جو ہے اٹھا کر عدالت سے باہر پھینک دیا جائے گا اور اس کے بعد کہیں گے ہم تو. لیکن آج تک ایک کیس مجھے بتا دیں جس میں باقاعدہ وہ باعزت بری ہوں اس دور میں جب وہ ان پر کیس بنے تھے. باعزت وہ بری ہوتے جب اقتدار میں آ جاتے ہیں, اقتدار میں آتے ہیں اور اقتدار میں بھی ایسے نہیں آتے, ووٹوں سے نہیں آتے, اقتدار میں بھی وہ ہمیشہ NRO لے کے آتے ہیں. 2008 میں بھی, 7 میں بھی NRO ہوا, 2013 میں بھی NRO ہوا, اب بھی NRO کی کوشش ہو رہی ہے. بالکل صحیح ہے. ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں پروگرام میں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شیخ رشید کی بات کو محمل مان بھی لیا جائے تو شہباز شریف کے پاس آفر کرنے کے لیے کیا ہے؟ یعنی وہ کیا مان جائیں تو ان کے سافٹ ویئر کو تبدیل شدہ تصور کیا جائے گا, کیا منوایا جانا ان سے کیا منوایا جانا جو ہے وہ خواہش ہو سکتی ہے کسی کی جس کو سافٹ ویئر میں تبدیل تصور کیا جائے, کس طرف اشارہ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے سافٹ ویئر تبدیل مجھے نہیں سمجھا انہوں نے کیوں بات کی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ شہباز شریف صاحب کچھ جس طرح کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جب وہ باہر گئے تھے تو ان کو یہ گارنٹی دی گئی تھی کہ مریم نواز صاحبہ کو بھی باہر بھیجا جائے گا, لیکن جب مریم نواز صاحبہ کو نہیں بھیجا گیا تو ان کی سکی ہوئی اپنی فیملی کے سامنے. تو پھر ان کو جو ایک کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ کہا گیا کہ دیکھو تمہارے ساتھ انہوں نے اس جان کے کہتے ہیں دھوکہ کیا, ہینڈ کیا یا جو بھی اس طریقے سے آپ کو کیا, استعمال کیا, تو
تو اب آپ دیکھ لیں ہم ٹھیک کہتے تھے، تو اب وہ اتنی بات ضرور اپنے بڑے بھائی کی غالباً مان گئے ہیں کہ ہاں یہ کچھ چیزیں صرف آسرے دیے جاتے ہیں. تو بیسکلی وہ یہ ہے کہ وہ ان کی کیونکہ وہ چیز ہوئی تو ان کو کہا گیا کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ آسرے وغیرہ تو ایسے ہی دیے جاتے ہیں. لیکن اصل چیز کیا ہے جو ابھی راجہ عامر عباس صاحب نے بھی بات کی کہ یہ شیخ رشید صاحب جو تاریخیں دے دیتے ہیں نا، اور یہ شیخ رشید صاحب نہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب کی گرفتاری اور یہ شہباز شریف وغیرہ ان سب کی گرفتاریوں سے پہلے، مریم نواز کی گرفتاری سے پہلے بہت سارے پی ٹی آئی کے پالیٹیشنز تھے وہ طریقے دے دیتے تھے. تو ایک پھر نیب کے جو گٹھ جوڑ کی بات ہوتی تھی نا وہ اس وجہ سے ہوتی تھی. تو صرف اگر اپوزیشن کو پکڑنا مقصد ہے تو پھر نہ آپ نے ریکوری کی نہ کوئی اور چیز کی، تو پھر یہ تو ایکچولی آرم ٹوسٹنگ ہی ہوئی نا. تو میرے خیال میں یہ جو سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہے، ایک تو یہ ڈھونگ ہے، اس ڈھونگ کو ختم کرتے ہیں. یہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ڈھونگ جو ہے نا، یہ صرف آپ بتا دیں آپ کو کیا چاہیے. اپوزیشن سے اس وقت 18ویں ترمیم چاہیے نا، یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ کیسز یوز ہوں گے 18ویں ترمیم کے اندر امینڈمنٹس لانے کے لیے جو وہ چاہتے ہیں، اور NFC ایوارڈ کے اندر. یہ میں آپ کو بتاتی چلو اسد، مجھے لگ رہا ہے کہ اینڈ جو گیم ہے نا، جو سافٹ ویئر تبدیل ہونا ہے وہ یہی ہے نا کہ جو 18ویں ترمیم پہ سٹینڈ لیا ہوا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے، ان کو تھوڑا سا اس موقع سے، اور اس کی طرف بھی اشارہ شیخ رشید پہلے دے چکے ہیں. وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کے یہ جو اپنا بریلوی صاحب کہہ رہے تھے کہ 150 ارب ریکوری ہوئی ایک سال میں. 150 ارب کوئی معمولی رقم نہیں ہے. 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کا 3 مہینے کا خرچہ چلتا ہے اس سے 150 ارب سے. 150 ارب کوئی معمولی رقم جی بریلوی صاحب نہیں لیکن ارشاد بھٹی صاحب انہوں نے ہزاروں اربوں کی خربوں کی باتیں کی. ابھی جو پرسوں کی پریس کانفرنس ہے اس میں 17 ارب روپے تو صرف ایک سال میں اپنے محترم استاد سے یہ جسارت نہیں کر رہا ہوں، آپ نے درست کہا، لیکن ایک سال میں 150 یا 160 ارب روپے دیے ہیں. کتنا انہوں نے وہ جو کیا ہے بارگین جو کیا اس میں کتنے لوگوں کے معاف کیے. اور میں نے تو آپ کو ایک کیس کی مثال دی جس میں وہ جو ان سے 460 ارب روپیہ لینا تھا، جن سے آپ نے صرف 25 ارب لیا. یہ جو ہم آج مانگ رہی ہے جتنا ہمیں ٹوٹل قسطیں ہوئی ہوئی ہیں نا سر، وہ ابھی 1200 ارب ٹوٹل خاصا تھا، ٹوٹل خاصا 1200 ارب روپے کے ریلیف کے لیے کہہ رہے ہیں نا. اور وہ 200 ارب لوگوں کو 200 ارب بانٹنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیلی ویجز والے دوں گا. شناختی کارڈ آپ آج تک قوم کو دے نہیں سکے. آپ کو یہ میکنزم نہیں پتا. یہ بریلوی صاحب بھاگتے چور کی لنگوٹی ہے. نہیں وہ اربوں کی بات ہو رہی ہے تو ایک 700 ارب وہ بھی ہیں ویسے جس کے بارے میں پہلے کہا تھا شہزاد اکبر صاحب نے کہ ان کو پتا چل گیا کہ وہ بیرون اسد. ایک تو میں آپ نوجوان صحافی ہیں، ارشاد عارف صاحب کو یاد ہے جب آپ شیخ رشید صاحب وغیرہ کے بیان دیتے ہیں نا تو ہمیں ہمارے پرنٹ کے زمانے میں پیر پگارا صاحب جو تھے وہ تفریح تباہ کے لیے ان کی جو پریس کانفرنس ہوتی تھی ہم لوگ بڑے دلچسپ جملے بازی کیا کرتے تھے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب شیخ رشید نے یہ کہا تھا کہ 5800 ارب روپے IPP میں جو ہے ان کے پیٹ پھاڑ کے نکال لیے جائیں گے، صرف ان کے بیان کی بنیاد پر نیب کو اور عدالت کو ان کو بلا لینا تھا. یا تو شیخ رشید سے کہتے ہیں اس کو ثابت کرو جو تم کہہ رہے ہو، اور جیسا کہ ہے اگر 5800 ارب روپے کتنے ہوتے ہیں، یعنی 2 کروڑ لوگوں کو لیے جب ہمیں 75 ارب روپے کی ضرورت ہے. ٹوٹل جو ہے وہ 1200 ارب کا پیکج ہے پرائم منسٹر کا، اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 150 ارب یوں دیں گے اور یوٹیلیٹی اسٹور کو دیں گے. میرا جو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ جو اربوں روپے کی ہم باتیں، ہزاروں اربوں روپے کی باتیں سن رہے ہیں نیب کے ان لوگ کھا گئے. یہ لوگ تو ضمانتوں پہ رہا ہو رہے ہیں، جیسے کہ راجہ صاحب کہہ رہے تھے گھروں میں بیٹھے ہوئے پکنک منا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے گھر دیکھیں غریب لوگوں کا، خاص طور پر کرونا میں آپ دیکھیں نا کیا صورتحال ہے. مجبوراً آپ کو لاک ڈاؤن کھولنا پڑا نا، کیونکہ یہ ریاست ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی، انہیں روزگار دینے میں ناکام رہی. آپ جب یہ کہیں کہ 22 کروڑ کی آبادی ہے، 15 کروڑ کے پاس روزگار نہیں ہے، تو ان حکومتوں تو پوچھو اور زرداری شریف ہوتے تم نے کیا کرا. اور خود خان صاحب آپ نے 2 سال میں اس زمانے میں ابھی تک آپ اتنے مجبور ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ 15 کروڑ آدمی بے روزگار ہے، اور ہم آج یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو افراد یعنی 2.5 کروڑ خاندان کو کیا میکنزم بنائیں. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ SMS چلے گا، وہ SMS کے ذریعے تردید ہوگا. اب تک آپ جب ایک میکنزم قوم نہ بنا سکے لوگوں کو پیسے دینے کے لیے 70 سال بعد بھی، اور خان صاحب کی گورنمنٹ 2 سال بعد بھی، تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے، یہ بڑے چالاک لوگ ہیں، یہ بڑے ان لوگ گھاگ لوگ ہیں، ان کے بڑے دور تک ہاتھ ہیں. رائٹ سر، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ مگر میں اس کو ذرا کنکلوژن کی طرف اب لے جاتا ہوں، اور میں ایک کیس جو اب کمنگ کیس ہے، راجہ صاحب مجھے اس کے بارے میں بتائیے کہ
منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس اور زمین کا کیس غیر قانونی طور پر لی گئی، یہ مریم نواز، شہباز شریف، نواز شریف، یہ اپ کمنگ کیس، اس میں کیا نئے ایسے شواہد موجود ہوں گے نیب کے پاس یا اداروں کے پاس یا شہزاد اکبر صاحب کے اور ان کی ٹیم کے پاس کہ یہ کیس باقی جو پہلے کیسز ان پہ چل رہے ہیں ان سے زیادہ تگڑا ہوگا اور یہ کسی نتیجے پر پہنچ جائے گا؟ اس کیس کی تفصیلات معلوم ہیں آپ کو سر؟ جی دیکھیے، بڑی کلیئر سی بات ہے کہ جب پیسے آتے ہیں، اگر ہم وہ شوگر مل کا کیس دیکھتے ہیں اور مریم نواز شریف کو 3 عدد فارینرز ہیں وہاں پہ، وہ شیئرز اربوں کروڑوں روپے کے اگر ٹرانسفر کرتے ہیں، ہمیں وہ کنسیڈریشن نہیں پتہ چلتی کہ یہ کیوں شیئرز اچانک مریم صاحبہ کو دے دیے گئے، تو کیا وہ جو شواہد ہیں وہ کافی نہیں؟ اگر سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں اتنی ٹیٹیز آ رہی ہیں کہ جن کے سوئفٹ نمبر، جن کی بینکنگ ڈیٹیلز تمام موجود ہیں، اگر وہ صاحب جو اس وقت اریسٹ ہیں اور وہ یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ میں ان کا ملازم ہوں اور یہ اربوں روپے جو میں ٹرانسفر کر رہا ہوں شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں ذاتی طور پہ تو حیثیت ہی نہیں رکھتا، میرا کوئی تعلق ہی نہیں، تو شواہد اسد انہیں ہی کہتے ہیں، شواہد کسی اور چیز کو نہیں کہتے۔ رائٹ سر۔ ویسے ایک بات کہوں گا میں کہ ہمیں اتنی جلدی مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، جو کیسز موجود ہیں، ضمانتیں ضرور ہو گئی ہیں، ضمانت کا ہر کیس ختم نہیں ہوئے، کیس ختم ہو گئے ہیں، توقع کرنی چاہیے کہ ریاست اپنا دم خم دکھائے گی۔ اگر وہ درست کیسز ہیں، واقعتاً منی لانڈرنگ ہوئی ہے یا منی لوٹنگ ہوئی ہے، تو انشاءاللہ سزائیں بھی ہوں گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ۔ اچھا، وہ اب مجھے آخر میں مجھے محمد رائے دے دیجیے گا، کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کے خیال میں احتساب کرنا اس حکومت کے لیے؟ اور احتساب ظاہر ہے دونوں طرف سے کیسز چل رہے ہیں جس کا ذکر راجہ عامر عباس صاحب نے بھی کیا تھا، کتنا بڑا چیلنج ہے؟ دیکھیے اسد، میرے خیال میں کہ جو احتساب ہے نا، یہ ایک نعرہ تھا، کیونکہ خان صاحب بھی اس کے اوپر بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ وہ احتساب کے نعرے کے اوپر ہی انہیں عوام نے ووٹ دی ہے۔ لیکن آپ نے بتایا وہ احتساب کہاں جاتا ہے جب اب آف شور کمپنیز جو ہیں وہ بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تو ایک پریزیڈنشل آرڈیننس بھی اس کے اوپر آ جاتا ہے اور آپ جو ہے سب کو چھوٹ بھی دے رہے ہیں، اور کافی وہ چیزیں، وہ ایکچولی ان باتوں پہ آپ نے یو ٹرن لیا جو آپ احتساب کی اور چیزوں کے نعرے لگاتے تھے۔ اب صرف لگتا ہے کہ ایک انتقامی کارروائی رہ گئی ہے یہ احتساب کے نام کے اوپر، اور سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، اور کوئی بالکل ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسی نعرے کو لے کر حکومت وجود میں آئی تھی اور اسی کی بنیاد پر کیمپین کی تھی اس حکومت میں آنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے۔ تو اگر احتساب نہ ہو سکا، ریکوری نہ ہو سکی، تو آئندہ الیکشن سے پہلے عوام ضرور پوچھیں گے حکومت سے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا لیکن پورا نہیں کیا۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔